کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسا شہر جسے دنیا نے ناقابل فتح کہا، جس کی دیواریں فولاد کی طرح مضبوط تھیں اور جسے توڑنے کی کوشش کرنے والے سب ناکام لوٹے، صدیوں تک مسلمان سپاہی یہ خواب دیکھتے رہے کہ ایک دن یہ شہر اسلام کے زیر سایہ آئے گا، لیکن سوال یہ تھا آخر وہ خوش نصیب فاتح کون ہوگا، وہ امیر کون ہوگا جس کی بشارت خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اور پھر صرف 21 سال کا ایک نوجوان بادشاہ اٹھا جس نے اپنی غیرت، اپنے ایمان اور اپنی جرت سے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے۔ یہ ہے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کی وہ داستان جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور اسلام کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت کر دیا۔ 1432 عیسوی کی ایک صبح شاہی محل میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ وہ بچہ محمد تھا، لیکن یہ عام شہزادہ نہیں تھا۔ بچپن سے ہی وہ مختلف تھا، کھیلنے کے بجائے اکثر تنہا بیٹھ کر سوچتا رہتا۔ ایک دن اس کے استاد شیخ شمس الدین نے قرآن پڑھاتے ہوئے حدیث سنائی، کچھ دن دنیا ضرور فتح ہوگا اور وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ محمد کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس لشکر کا سپاہی بنا دے۔ وہ راتوں کو بستر پر لیٹ کر ستاروں کی طرف دیکھتا اور خواب میں شہر کی فسیلیں ٹوٹتی دیکھتا۔ والد سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد محمد کو کم عمری میں تخت ملا۔ دربار میں وزراء حیران تھے۔ ایک نے سرگوشی کی، یہ بچہ اتنی بڑی سلطنت کیسے سنبھالے گا؟ محمد نے تخت پر بیٹھ کر کہا، اگر میری عمر کم ہے تو کیا ہوا، میرا رب بہت بڑا ہے، یہ سلطنت میری نہیں، اللہ کی امانت ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اس کی باتوں نے سب کو خاموش کر دیا۔ محمد کے ذہن میں ہمیشہ وہی حدیث گونجتی رہی۔ وہ اپنی تلوار کو دیکھ کر کہتا، ایک دن یہی تلوار قسطن دنیا کے دروازے پر چمکے گی۔ دن رات وہ تیاری کرتا، سپاہیوں کو تربیت دیتا، توپ خانے کو مضبوط کرتا، بحری بیڑا تیار کرواتا۔ وہ بار بار کہتا، ہماری تلوار فولاد کی نہیں، ایمان کی طاقت سے جیتی ہے۔ 6 اپریل 1493 عیسوی کو محاصرہ شروع ہوا۔ دن رات توپوں کی آواز سے زمین لرزتی رہی، مگر دیواریں ٹوٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ بازنطینیوں نے سمندر کے راستے پر لوہے کی زنجیر ڈال دی۔ عثمانی بحری بیڑا پھنس گیا۔ فوجی مایوس ہونے لگے۔ ایک جرنیل بولا، سلطان اب یہ دیوار ناقابل شکست ہے۔ محمد خاموشی سے اٹھا، نقشہ دیکھا اور مسکرا کر کہا، اگر سمندر کا راستہ بند ہے تو ہم خشکی سے سمندر میں اتریں گے۔ سب حیران رہ گئے۔ رات کے اندھیرے میں سلطان نے حکم دیا، لکڑی کے تختوں پر چکنی مٹی ڈالی گئی۔ سپاہی رات بھر جہازوں کو پہاڑوں کے اوپر کھینچتے رہے، تھکن سے پسینے میں شرابور، لیکن ہونٹوں پر ایک ہی نعرہ تھا، اللہ اکبر۔ صبح ہوئی تو بازنطینیوں نے دیکھا کہ عثمانی جہاز ان کے پیچھے سے آ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک سپاہی چیخ اٹھا، یہ ناممکن ہے، لیکن محمد فاتح کے لیے ناممکن ممکن ہو چکا تھا۔ 29 مئی کی صبح عثمانی فوج نے حتمی فیصلہ کیا، تالے ٹوٹے، فصیلیں گر گئیں، شہر کے دروازے کھل گئے۔ سلطان گھوڑے سے اترے اور سجدے میں گر گئے، یا اللہ یہ تیری مدد تھی، تیرا وعدہ تھا، اور آج تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری کر دی۔ لوگ خوف زدہ تھے، عورتیں اور بچے کانپ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، تمہیں امن دیا جاتا ہے، تمہاری جانیں اور عبادت گاہیں محفوظ ہیں۔ یہ سن کر لوگ حیران ہوئے، دشمن بھی سلطان کی نرمی پر رو پڑے۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ پہلا جمعہ شیخ شمس الدین نے پڑھایا۔ سلطان عاجزی سے صف اول میں کھڑے تھے۔ نماز کے بعد شیخ نے کہا، یہ وہ دن ہے جس کی بشارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ لشکر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک درباری نے کہا، سلطان آپ دنیا کے سب سے بڑے فاتح ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے، میں کچھ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اگر میرا ایمان کمزور ہوتا تو میں بھی ناکام ہو جاتا۔ سلطان نئی مہم کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک بیمار ہو گئے۔ زبان پر یہی الفاظ تھے، یا اللہ میرا انجام ایمان پر ہو اور میری آخری سانس تیری رضا کے ساتھ ہو۔ 49 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا نام فاتح ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی سلطان محمد فاتح کی داستان،
ایک ایسا نوجوان جس نے صدیوں پرانا خواب پورا کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان، عزم اور جرت کے سامنے کوئی دیوار مضبوط نہیں رہتی۔ اب آپ بتائیے، آپ کو ان کی زندگی کا کون سا واقعہ سب سے زیادہ متاثر کن لگا؟ جہازوں کو خشکی پر چلانا یا آیا صوفیہ میں پہلا جمعہ؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں، اگر یہ کہانی دل کو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مزید ایسی سنہری اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔